السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے کلاس 6 مضمون اردو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے احسار کا جذبہ۔ پہلی کلاس میں ہم نے اس کا ایک پیراگراف ایک صفحہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پیج نمبر 50 سے تیسری سطر شروع کریں گے۔ پیارے بچوں اپنی کتاب نکالیں اور اس پر دیکھیں تو چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو گود لے لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ بچہ کیا ملا، جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا۔ جب بار بار پوچھنے پر ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے، وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے۔ زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا۔ کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی۔
زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اسے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اب اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو ہم نے شروع کیا تھا، چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ کہ کچھ دن پہلے جب زین اور شیبہ کو بچہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ صلاح مشورے میں لگے ہوئے تھے کہ آپ کیا کریں، انہی دنوں ایک گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی، جس کی وجہ سے اس میں ایک بچہ تھا، اس کے ماں باپ جاں بحق یعنی مر چکے تھے، تو 1 سال کا بچہ رہ گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو اپنی گود میں لے لیا، اس کو پالنے کی ذمہ داری لے لی، اور بچے کا نام بھی انہوں نے زین رکھ دیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی، گھر کی جو کیفیت تھی، حالت تھی، وہ بدل گئی، گھر میں خوشی آ گئی۔ بچہ کیا ملا، جیسے آنگن میں بہار اتر آئی، جیسے ان کے گھر میں بہار آ گئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ بچہ جب ہنستا تھا، کہکا لگاتا تھا تو ان کو اچھا لگتا تھا، تو وہ اسی کے ساتھ رہتے تھے، اسی کے ساتھ کھیل میں لگے رہتے تھے، تو ان کو اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا کہ وہ ان کو بہت پیارا تھا۔ اور شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ وقت گزرتا رہا، زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا، گھر میں استاد کو بلایا گیا، وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے، اتنا پیار تھا کہ گھر سے بھی دور نہیں جانے دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا، 8ویں جماعت میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس سے پہلے ان کو کوئی اولاد نہ تھی۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا، جب بار بار پوچھنے پر ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے
وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی، کہ ان کے پاس پہلے ہی ذہن تھا، لیکن جو عورت کو اپنی اولاد ہوتی ہے اس کے ساتھ عورت کو زیادہ ہی بے حد محبت ہوتی ہے۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ پھر یوں آ کہ یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے۔ زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ پہلے تو اس پہ بہت توجہ تھی، اب ان کو اور 2 لڑکے ہوئے تو زین کو ملنے والا پیار بہت کم ہو گیا۔ عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا۔ کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ شبا کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی۔ شبا کی جو توجہ تھی اس کا دھیان جو تھا اپنے بچوں پر تھا۔ زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا، وہ اس قدر فیلنگ کرتا تھا، اس قدر سوچ والا تھا کہ اسے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی، پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اس سے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے، اس حقیقت کے ظاہر ہونے سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، لیکن زین نے ان کو معلوم نہیں ہونے دیا۔ پیارے بچوں، یہ ہم نے 2 صفحے پڑھے، اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ہم نظر دیں گے۔ پیارے بچوں، یہ مشکل الفاظ ہیں: احسار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، گوارا بولتے ہیں برداشت، قبل ہو گیا پہلے، جاں بحق ہونا، مر جانا، فضا کیفیت حالت، کلکاریاں کہا لگانا، بچے کہکا مار کر ہنستے ہیں، آشنا واقف۔ تو پیارے بچوں، آپ ان 2 صفحوں کی تیاری کریں، تو باقی انشاءاللہ آگے دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔